السلام علیکم دوستو، میں عاصم سہیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ بئی کے بارے میں گفتگو کریں گے اور آپ کے علم میں اضافہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مکمل فوائد اور اس کی مکمل تفصیل آپ کے گوش گزار کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، یقیناً آپ لوگوں نے بئی کا لفظ سنا ہوگا اور کچھ دوست اس کی افادیت سے بھی واقف ہوں گے۔ دوستو، بئی بالکل سیب کی شکل کا ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ میٹھی بئی جو ہے اس کا مزاج گرم اور کھٹی بئی کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے۔ اس میں بہت سی غذائی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کا استعمال بہت سے امراض میں کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی مفید پھل ہے جو غذائی اور شفائی اثرات کا مجموعہ ہے۔ اسے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ کھانے کے بعد استعمال ہو۔ یہ پھل گرم اور خشک مزاج والوں کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معدہ کو طاقت بخشتا ہے اور معدہ کے لیے بہت ہی مفید پھل ہے۔ بئی طبی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دل کے لیے بہت مفید ہے، منہ سے خون آنے کی بیماری میں بھی مفید ہے، اور اگر حاملہ خواتین اس کا استعمال کریں تو وہ اسقاط حمل سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بئی کے مسلسل استعمال سے پیشاب کھل کر آتا ہے، یعنی کہ قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ تلی اور جگر کے امراض کے لیے استعمال کروایا جا سکتا ہے، اور جن لوگوں کو گرمیوں میں شدید گرمی کی وجہ سے سر درد کی شکایت ہوتی ہے وہ اگر بئی کا استعمال کریں تو اس سے سر درد کو آرام ملتا ہے۔ معدہ کو طاقت دیتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے جو نزلہ اور کھانسی ہوتی ہے وہ اس کے استعمال سے جاتی رہتی ہے۔ خشک کھانسی کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ پیاس کی شدت کو ختم کرتا ہے، دماغ کی کمزوری کو ختم کرتا ہے، اور جو دمہ کے مریض ہیں ان کے لیے کسی نعمت سے کم ہرگز نہیں ہے۔ اس کا استعمال جو ہے وہ ہمیشہ کھانے کے بعد کرنا چاہیے، اور اس کے جو تخم ہیں آپ انہیں بھی پیس کر اور ان کا صفوف بنا کر انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح و شام کھانے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے جو تخم ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ 1 چمچ صبح کھانے کے بعد اور 1 چمچ شام کو کھانے کے بعد لے لیے جائیں تو وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہوگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔